ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کی جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی مشہور حدیث۔ اس حدیث کی روح سے اور دوسری بہت سی حدیثیں، ان حدیث کی روشنی میں اہل حدیث کا یہ مسئلہ ہے محدثین کا کہ جب امام فرض نماز پڑھانا شروع کر دے تو پیچھے مقتدیوں کو نہ تو سنتے پڑھنی چاہیے نہ کوئی نفل پڑھنا چاہیے۔ اب صبح کی نماز بھی ہوتی ہے، صبح کیا کرنا چاہیے؟ صبح کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بھائی یہ حدیث چونکہ عام ہے اور صبح کے بارے میں خاص حدیث بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سے کہا تھا اتصلی اربعا، کیا تو صبح کے 4 فرض پڑھتا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یعنی نفل نماز پڑھنے سے منع کر دیا جب فرض نماز کی خبر صبح کے بارے میں۔ ہمارے علاقے میں اوسا یہاں بھی جو لوگ ہیں کچھ دیوبندی ہیں کچھ بریلوی ہیں، اپنے آپ کو دونوں حنفی کے تھے، میں یہ 3 گروہ بنایا کرتا ہوں کہ 3 گروہ علیحدہ رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت عوام کی یہ ہے کہ وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں چاہے امام نماز فرض پڑھا رہے۔ اب اہل حدیث کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر یہ سنتے رہ جائیں کہ ایک آدمی آیا وضو کر کے اور امام نماز پڑھا رہا ہے، اس نے حدیث پر عمل کیا، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گیا۔ اب جب امام نے سلام پھیرا، اس نے سلام پھیرا، اس کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بارے میں پھر ہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک الحاکم، سنن دارقطنی، سنن بیہقی، ان کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اسد بن موسیٰ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابیہ عن جدہ، پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو اس کے حدیث کے راوی ہیں نا صحابی، ان کا نام ہے قیس بن قات، قیس بن عمر۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، متصل ہے، اسے 4 اماموں نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیس بن قات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا صبح کی نماز کے لیے، میری 2 سنتیں رہ گئی تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھی، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا میں نے اٹھ کر جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی بعد میں وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا ما ہاتان رکعتان، یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو نہیں جاتے تھے، غیب جانے والا تو صرف ایک اللہ ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو، اعلان کر دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی، یہ میری صبح کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، یہ میرے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے کہتے ہیں سنت تقریری، سنت رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش ہو جانا یہ دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی، اور یہ حدیث صحیح متصل وہ ترمذی ابو داؤد اور میں نے پیش نہیں کی جو منقطع روایت ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے پھر اہل حدیث جو ہے وہ اسی وقت فرض نماز کے بعد سنتے پڑھتے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث ہے جسے ترمذی نے بیان کیا ہے قتادہ کی سند کے ساتھ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی غالباً وہ بشیر بن دہیق سے بیان کرتے ہیں، وہ غالباً انس بن مالک سے، واللہ اعلم، فرمایا کہ جو آدمی صبح کی 2 رکعتیں بھول جائے، یا بعض بات ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں نہ پڑھے،
فَلْيُصَلِّ بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھیں۔ یہ ضعیف حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، ضعیف پر عمل نہیں کرتے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس مسئلے میں جو حنفی لوگ ہیں ان کا تو عجیب ہی موقف ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ فرماتے تھے کہ جس کی صبح کی سنتیں رہ جائیں، جس شخص کی صبح کی سنتیں رہ جائیں وہ نہ تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑے گا اور نہ طلوع ہونے کے بعد پڑے گا۔ واضح طور میں مجھے ہدایہ میں دے سکتے کہ ایک آدمی کی صبح کی سنتیں رہ گئی، اب وہ اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ یہ امام صاحب کا ایسا فتویٰ ہے، یہ اگر ان سے ثابت ہے تو یہ ایسا فتویٰ ہے جس کو نہ تو حنفی مانتے ہیں اور نہ حدیث۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے، ہم تو حدیث پر عمل کریں۔ آج کل کے علماء جو ان کا ضعیف حدیث پر حنفی علماء، تو بھائی اہل حدیث کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث مانتے ہیں، ضعیف نہیں مانتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے، چاہے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، بڑے سے بڑا کوئی امام ہے غلطی لگ سکتی،